اور دعوت سخن پیش کرنے والا ہوں. حضرات گرامی، اس ہستی کو جناب ڈاکٹر صاحب ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے تو الحمدللہ تاریخ اس بات کی شاہد عادل ہے کہ ختم نبوت کا فتنہ جب بھی کھڑا ہوا ہمارے اکابر اور اشلاف نے اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی تردید کی اور اس کا کلا کما کیا. وہ فتنہ مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو، اسود انسی کی شکل میں ہو، سجا نامی عورت کی شکل میں ہو، خیر القرون کے زمانہ میں ہو، تو خلیفہ بلا فصل سید البشر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہمارے اکابر نے اس کا کلا کما کیا، اسے تہہ کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور جب یہ فتنہ بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوا تو جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے جد امجد لکھوی خاندان کے عظیم ولی کامل حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالہ سے اشاعت السنہ میں حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی وکیل اہل حدیث نے مرزا قادیانی کو لکھا کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، تو سن لو ایک عالم دین کا نام پیش کرتا ہوں، اس سے مبالغہ کر لو. اس مبالغہ کے بعد اگر تو 3 دن زندہ رہ جائے میں تیرے عقیدہ اور مسلک کو قبول کر لوں گا. مرزا قادیانی نے جواباً لکھا ہاں ہاں میں مبالغہ کے لیے تیار ہوں، اس عالم دین کا نام بتائیے. تو حضرت بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً لکھا اس عالم دین کا نام ہے جو جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے پردادا حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے داتا حضرت مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی ہے. آ جاؤ مبالغہ کر لو. اس مبالغہ کے بعد اگر تو صرف 3 دن زندہ رہ جائے میں تیری جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لوں گا. حضرات تاریخ شاہد ہے، مرزا قادیانی جہنم مکانی نے لکھا میں دنیا کے ہر عالم دین سے مبالغہ کے لیے تیار ہوں. لکھوی علماء کے سر خیال جناب مولانا عبد الرحمن لکھوی سے میں مبالغہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ حضرت لکھوی جن سے پوچھا گیا مرزا قادیانی کے احوال بتائیے تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے استخارہ کے ذریعہ سے رہنمائی فرمائی ہے. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ حامان اور فرعون کا ساتھی ہے. مرزا قادیانی نے جب مولانا لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے یہ الفاظ سنے، یہ پیغام پہنچا تو اس بدبخت نے جواباً لکھا ان شأنک ھو الابتر. مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ مولانا عبد الرحمن لکھوی بے اولاد رہیں گے، نورینہ اولاد نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں مجھے میرے پروردگار نے مرزا قادیانی کی تردید کے لیے بر صغیر میں مولانا عبد الرحمن لکھوی کے گھر بھیجا ہے، اور میں مرزائیت کی تکذیب اور تردید کے لیے اللہ رب العزت کی واضح برہان ہو. وہ مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب میں درس حدیث دیتے رہے اور سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے. حضرات اللہ رب العزت نے حضرت مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کا خاندان ولی کامل مولانا محی الدین لکھوی، حضرت زاغم اسلام مولانا معین الدین لکھوی، آگے ان کی اولاد جو الحمدللہ اللہ
اللہ رب العزت کے فضل سے بیسیوں اور درجنوں کی تعداد میں موجود ہے. یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے مکر دجل فریب پہ اللہ رب العزت کی برہان ہے. میں آپ کے ناموں کی گونج میں دعوت سخن پیش کروں گا. ختم نبوت کے عظیم مجاہد کے گرانہ کے چشم و چراغ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور کتاب و سنت کے ہیرے جواہرات اور موتی آپ کی جوانیوں کی زینت بناتے ہیں. بلند آواز سے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے اتنا عظیم الشان اجتماع بحر بےقرار عوام کا پورے بلبلے کے ساتھ تمتمے اور جذبے کے ساتھ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی ذریعہ کے اہل حدیث جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. صدق اللہ العظیم. ربیع الاول کے مہینے میں گزشتہ چند سالوں سے یا چند دہائیوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعات اور کانفرنسز ان کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور پورے مہینے میں بالعموم اور 11-12 ربیع الاول کے قریب بالخصوص بہت سی سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ جو پروگرام ہیں یہ دو قسم کے ہیں. ایک پروگرام وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے. اس کو میلاد کا نام دے دیں، اس کو جشن کا نام دے دیں، بھلے اس کو سیرت کانفرنس ہی کہہ دیں، لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف اس خوشی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. ہمیں بہت خوشی کا موقع ہے، خوشی منانی چاہیے، لہذا ہم مناتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی اس طرح سے خوشی منانا، اس طرح کی خرافات کا انعقاد کرنا یہ درست نہیں ہے، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی ذاتی خوشیاں اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا لی تو اس میں کیا حرج ہے. میں اس بات پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کسی کو جائز اور ناجائز ہونے کا فتویٰ دینا چاہتا ہوں. میں صرف اور صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرح کے پروگرام صرف خوشی منانے کے لیے ہوتے ہیں
اور دوسری طرح کے پروگرام سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں اور ان کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت طیبہ یا آپ کی سیرت کے نام پر جتنے بھی جشن منائے جاتے ہیں یہ منانے کی چیز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی چیز. وقت بہت ہو گیا، میں اس موضوع کے اوپر لمبی گفتگو ہرگز کرنا نہیں چاہتا. میں صرف ایک حدیث عرض کر کے، کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، وقت بہت کم ہے، میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ نے مثال بیان فرمائی. اس طرح کی مثالوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، لیکن میں صرف ایک حدیث وقت کی کمی کی وجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یقیناً آج کے دور کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جشن تو منایا جاتا ہے لیکن آپ کی باتوں کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کے لیے کوئی فکر نہیں کی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال میری مثال وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال، جو میں آیا ہوں خود، یہ خوشی کی بات ہے. میرا آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود خوشی کی بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن مثال سن لیجئے، ان مثلی، میری مثال، وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، میری مثال اور میں جو کچھ لے کر آیا ہوں، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ، جیسے کوئی آدمی آیا کسی گاؤں میں، فَأَتَا قَوْمًا، کسی قوم کے پاس ایک آدمی آیا، فَقَالَ، اور اس نے آ کے کہا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں، میری مثال ایسے ہے اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کو اپنانے اور نہ اپنانے کا فرق کتنا ہے اس کو سمجھ لی. فرمایا وہ فرق کتنا ہے. کمثل رجل، ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے عطا قومن، کسی آدمی کسی قوم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے آ کے کہا، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. لشکر تیار ہے، فوجیں کسی ہوئی ہیں، سارا کچھ انہوں نے تیار رکھا ہوا ہے، وہ ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں. اِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ڈرا رہا ہے کہ لشکر تیار ہے، کسی بھی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. انی انا النذیر العریان، میں خود اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھ کر آیا ہوں، وہ تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونے والا، میں ڈرا رہا. اب اندازہ کیجئے، وہ شخص ڈرا رہا ہے لشکر سے، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، کوئی اس کی بات کو سمجھ نہیں رہا. لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہماری قوم میں آیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، بس اس کے آنے کی خوشیاں ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اس کی زلفوں کا تذکرہ ہے، اس کے حلیے کا تذکرہ ہے، اس کے ساری تعریفیں ہیں، لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. فرمایا فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، ایک چھوٹا سا گروہ ایسا ہے جنہوں نے اس کی بات مان لی کہ یہ سیرت طیبہ ہے، یہ منانے کی چیز نہیں، یہ اپنانے کی چیز ہے، یہ فوراً سمجھنے کی چیز ہے. اب اگر سمجھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو سمجھ لیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟
انہوں نے تو خبر دی ہے انی رائیت الجیش بعینیا، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا، تو پھر کیا کرنا تھا؟ فرمایا اس شخص کی اس میں سے ایک گروہ نے اطاعت کی، فاطاعتہ طائفہ، ایک گروہ نے اطاعت کی تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَدْلَجُوا، وہ اٹھ کے چل پڑے، اللہ اکبر، وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، رات کا وقت تھا، آرام آرام سے، حالانکہ رات کو اٹھ کے جانا بڑا مشکل کام ہے، اور چونکہ ڈرانے والے نے ڈرایا، سمجھنے والوں نے سمجھا، پیغام کو سمجھا، عمل کرنے کی اہمیت کو سمجھا، اپنی تباہی سے بچنے کی فکر کی، فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، وہ اپنے جس طرح کے بھی اس کے حالات تھے، تھوڑا بہت کپڑا اٹھایا، جو ہاتھ میں آیا اٹھایا، تاکہ لشکر کے حملے سے بچا جا سکے، کیونکہ نبی نے بتایا تھا، لہذا وہ اٹھ کے چل پڑے، جتنے جوگے تھے اٹھ کے آہستہ آہستہ چل پڑے، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات کو مان لیا۔ دوسرے بیٹھ گئے، رہ گئے جشن مناتے۔ وَقَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، دوسرا گروہ بیٹھا رہ گیا، انہوں نے کہا خیر ہے، کوئی نہیں آتا لشکر بشکر، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بیٹھے رہو آرام سے۔ وہ بیٹھے رہے، اللہ اکبر، بیٹھے رہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی تو وہ لشکر پہ پہنچ گیا، لشکر تیار تھا جس کو اس نے دیکھا تھا، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشِ، اس نے صبح ہی صبح حملہ کر دیا، حملہ کر کے فَجْتَاحَهُمْ، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری بستی کو ہلاک اور تباہ و برباد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَذَلِكُمْ مَثَلِي، یہ ہے میری مثال، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، اور اس شخص کی مثال جس نے میری بات مان لی، جس نے میری بات من اطاعنی فاتبع بما جئت به، میری بات مان لی تو اس کا دھیان منانے پر نہیں رہا، فاتبع بما جئت به، اس کا دھیان اور توجہ ساری کی ساری اس طرف ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں میں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی بنا دوں۔ اور یہ اس کی بھی مثال ہے، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، جس نے میری بات نہیں مانی، مناتا تو رہا، میری بات مانی نہیں، مَنْ عَصَانِي، جس نے میری بات نہیں مانی، وَقَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، جو میں حق لے کے آیا تھا اس کو اصل میں اس نے جھٹلا دیا۔ لہذا دیکھ لیجئے دونوں طرح کے اجتماعات ہیں، دو الگ الگ طرح کا پیغام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی مثال بیان کر دی ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔